بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور بعض احباب کی جانب سے ایک سوال آ رہا ہے کہ حکومت نے جو کل الیکشن کمیشن کے حلف نامے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق جو ترمیم کی ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ عام عوام الناس تو اس بات پر پریشان ہے کہ آخر اقرار اور حلف میں فرق کیا ہے۔ اہل علم اعتراض کر رہے ہیں کہ ترمیم واپس لی جائے۔ حکومت اس چیز پر بضد ہے کہ ہم نے تو کوئی ترمیم کی ہی نہیں، صرف ایک لفظ چینج ہوا۔ تو اس پر سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر لفظ تبدیل کیوں کیا گیا؟ حلف ہی لکھا رہنے دیتے، لیکن اس میں فرق ہے، اور یہ اسی لیے اپنے بیرونی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے یہ لفظ تبدیل کیا گیا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے ایمان سے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب ایمان مجمل تو سب پڑھتے ہیں، اس میں واضح ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اب اس کے بعد لفظ آتا ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ انہوں نے حلف کا لفظ مٹا کر اقرار لکھا، تو ہمیں ایمان مجمل سے پتہ چلتا ہے کہ اقرار باللسان، اقرار زبان کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ نہیں۔ دل سے تصدیق ہوتی ہے، اور اس تصدیق کا اظہار گواہی اور حلف کے طور پر یعنی قسم کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اور اقرار باللسان، اگر کوئی شخص یہ کہے وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکام مانتا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن فقط اقرار کی حد تک یعنی اقرار باللسان کی حد تک، معاذ اللہ میں دل سے نہیں مانتا، تو وہ شخص کسی کے نزدیک بھی مسلمان نہیں بلکہ اس کو منافق کہا جائے گا۔ پہلے جو بات تھی کہ کوئی دل سے اقرار کر لے، کوئی دل سے تصدیق کر دے، کوئی دل سے حلف اٹھا لے، اعلان کر دے، جو دل کے اس کی تصدیق ہے اس کا حلفاً اعلان کر دے، وہ تو مسلمان ہے، لیکن انہوں نے حلف ختم کر کے فقط اقرار کو بنیاد بنا دیا، یعنی اقرار باللسانی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ترمیم نہیں کی۔ اتنی بڑی ترمیم کر دی ہے کہ پہلے اس کے تحت صرف مسلمان آتے تھے، اب اقرار باللسانی کے تحت تو کوئی عیسائی بھی آ جائے گا، کوئی یہودی بھی آ جائے گا، کوئی قادیانی بھی آ جائے گا، کوئی ہندو بھی آ جائے گا۔ زبانی اقرار تو بھی جس سے مرضی کرواتے پھریں، کل کو یہ مودی کو یا کلبھوشن کو بھی اقرار باللسانی کروا کر بھئی اس نے بھی اقرار کر لیا ہے، اس نے بھی اعلان کر دیا ہے، اس کو بھی اپنی پارٹی کا صدر بنا دیں اور اس کو بھی MNA بنا کے اسمبلی میں بھیج دیں۔ اقرار اور حلف میں فرق ہے، اور اقرار یہ زبان کے ساتھ ہے، تصدیق دل کے ساتھ ہے، اور دل کی تصدیق کا اعلان یا گواہی میں کیا جاتا ہے یا حلف میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی لفظ اقرار آتا ہے تو اس کے ساتھ تصدیق بالقلب کہنا ضروری ہے، لیکن جب لفظ گواہی آتا ہے، جب لفظ اشہد آتا ہے، جب حلف کی بات آتی ہے، تو پھر زبان کا الگ اور دل کا الگ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم دوسرے کلمے میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، آئی بیئر وٹنس، میں اس چیز کا حلف اٹھاتا ہوں۔ اور یہ اشہدو کا اطلاق یا حلف کا اطلاق یا قسم کا اطلاق یا گواہی کا اطلاق یہ فقط زبان سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اقرار باللسان بھی ہے اور تصدیق بالقلب بھی ہے۔ اور انہوں نے اب الیکشن کمیشن کا جو ڈکلیریشن فارم ہے کینڈیڈیٹ کا، انہوں نے اس کے اندر ترمیم ہی یہ کی ہے۔ یہ فارم آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ پرانے فارم کے اندر یہ لفظ تھے آئی دی ابو مینشن کینڈیڈیٹ، یعنی جو کینڈیڈیٹ یہ فارم فل کر رہا ہے یا حلف اٹھا رہا ہے، solemnly swear that، کہ میں سنجیدہ ہو کر یہ قسم کھاتا ہوں، یہ حلف دیتا ہوں۔ آگے سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور اس کے نیچے ذکر آتا ہے کہ nor do I belong to the قادیانی گروپ اور the لاہوری گروپ اور call myself an احمدی، یعنی کہ اس کے تحت فقط وہ شخص آتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہے۔ اس کالم 2 کے تحت قادیانی گروپ، لاہوری گروپ یا احمدی کلمانے والے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے جب اس کے اندر سویر کا لفظ آئے، جب حلف اٹھائی جائے۔ اور انہوں نے تبدیلی کیا کی؟ انہوں نے یہ کر دیا آئی، آگے نام ہے nominated candidate hereby declare that، یعنی میں صرف ڈکلیئر کرتا ہوں، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں یا میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، لہٰذا میں اس کا اعلان کر کے تو میں یہ تسلیم کرتا ہوں۔ اور میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ڈکلیئر اور سویئر کے اندر فرق ہے۔ ڈکلیئر اقرار باللسانی اور سویئر تصدیق بالقلب۔ اور دوسرا قانونی طور پر ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی عدالت کے نظام کو دیکھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، جب بھی عدالت میں گواہی ہوتی ہے، جب بھی عدالت میں ایک گواہ کو لایا جاتا ہے، وٹنس باکس کے اندر لایا جاتا ہے، تو وہ اقرار نہیں کرتا،
وہ حلف اٹھا کر گواہی دیتا ہے، وہ کرسچن ہے وہ بائبل پر حلف اٹھاتا ہے، وہ ہندو ہے وہ گیتا پر حلف اٹھاتا ہے یا مہابھارت پر حلف اٹھاتا ہے، وہ مسلمان ہے وہ قرآن پر حلف اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اقرار پر فقط سزا نہیں ہوتی، اقرار تو سم ٹائم ہوتا ہے اور سم ٹائم نہیں ہوتا، لہٰذا فقط اقرار پر تو سزا جزا نہیں ہے۔ دنیا بھر کے تمام مذاہب کی بنیاد فقط اقرار پر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں حلف اور قسم اور تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں نے اسمبلی میں یہ ترمیم کر کے اس چیز کا راستہ کھولا ہے کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ختم نبوت کو تصدیق بالقلب، حلف، قسم، گواہی کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، وہ فقط زبان سے اقرار کر لے، وہ بھی اسمبلی میں آ سکتا ہے، وہ بھی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے۔ اب نہ جانے یہ ترمیم کس کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے، یہ ترمیم کرنے میں ان لوگوں کا ساتھ کس کس نے دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان اسلام کا نام لینے والوں پر، افسوس ہوتا ہے ان نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں پر۔ اس ترمیم کے حق میں وہ لوگ ہیں جن کے والد، جن کے آباء و اجداد نے یہ قانون بنوائے تھے، جن کے والد نے آرٹیکل 65 کا یہ ڈکلیریشن فارم اور یہ حلف نامہ لکھا تھا۔ آج ان کی اولادیں اسی حکومت کے ساتھ اس ترمیم کروانے میں کھڑی ہیں، اور اب اس لمحے تک بھی وہ انہی کے حامی ہیں، وہ انہی کی حمایت کر رہے ہیں اور الٹے سیدھے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا اقرار ہو یا حلف ہو۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ حلف سے فقط مسلمان آئے گا، اور اقرار سے آپ کل اٹھیں، آپ کل کلبھوشن کو بھی بنا دیں، مودی کو پکڑ کے بنا دیں، آپ کل کسی قادیانی کو اٹھا کے لائیں اور اسے اقرار کروائیں اور اسے جا کے اسمبلی میں بٹھائیں، پارٹی کا صدر بنائیں، چاہے وزیر اعظم بنائیں چاہے صدر بنائیں۔ اور میں علماء کی بارگاہ میں صاحبان منبر و محراب کی بارگاہ میں مدارس کے شیوخ الحدیث اور مدرسین کی بارگاہ میں، خانقاہوں میں بیٹھے پیران کرام کی بارگاہ میں، اور ساری زندگی اسلام کا نعرہ لگانے والے اور نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے اور پارٹیاں بنانے والے، میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہ کس اسلام کی خدمت کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس لمحے تک بھی اس کی ترمیم کے حق میں ہیں؟ کل یہ اٹھیں گے اور اقرار کو بھی ختم کر دیں گے۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ عام عوام الناس کو، جو آپ کے احباب میں ہیں، آپ کے دوستوں میں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بھئی اقرار اور حلف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں یہ فرق دکھائیں اور انہیں ایمان مجمل کی اور کلمہ طیبہ کی مثال دیں اور ان کے سامنے کھول کر رکھیں کہ فرق پڑتا ہے۔ اقرار فقط باللسان ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تصدیق بالقلب لازمی ہوتی ہے، اور اس تصدیق بالقلب کا نام یا حلف ہے، قسم ہے اور گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وسلم۔